نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے حمد و ثنا درود و سلام تو بعد گزشتہ جمعہ دے اندر
کبیرہ گناہاں دے متعلق قرآن اور حدیث تو بات ہو رہی سی کہ کبیرہ گناہ کیڑے کیڑے نے جنہاں نو اسی روز مرہ زندگی دے اندر معمولی گناہ سمجھ کے کر بیٹھنے ہیں۔ پچھلے جمعے تک 50 کبیرہ گناہاں دا تذکرہ ہویا سی۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس تو اگے تسلسل جاری رکھاں گے۔ اگلا گناہ ہے شراب اور جوا۔ جوا ساڑھے ہاں معاشرے چ بہت زیادہ عام ہو چکی، بلکہ اس واسطے ایپس بن چکی نے۔ اب پچھلے دنوں دے اندر تسی دیکھیا خبراں دے وچ ڈکی بھائی یا ڈکی بھائی اس نے ایسی ایپس بنائی کہ عوام کو جوے دی شکل چ پیسے وصول کیتے گئے۔ یعنی جوے دے وچ جدت تو اللہ رب العزت قرآن پاک چ فرماندے نے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی اے تہاڈے کولوں لوگ شراب تے جوے دے بارے سوال کردے نے۔ اللہ فرماندے نے قل فیہما اسم کبیر، اے میرے نبی انہاں نوں کہہ دیو کہ انہاں دونوں چیزاں وچ کبیرہ گناہ ہے۔ شراب چ بھی اور جوے وچ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ صغیرہ گناہ نہیں، پیسے دے چکر چ کبیرہ گناہ اسی کر بیٹھنے۔ اور اگلا گناہ ترمذی شریف چ حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا شخص مسلمانہ دی جماعت چو ایک بالشت نکل گیا، ایک گٹھ بار نکل گیا، تو اس نے اپنے دل وچوں اپنے گلے وچوں اسلام دا توق اتار دیتا ہے۔ اس تو کی مراد ہے کہ جڑا ایک بالشت مسلمانہ دی جماعت چو باہر نکل گیا، انہیں تو مراد ہے فتنہ تکفیر ارتداد کسی بھی شکل چ۔ بہت سارے اس وقت مسلمانہ چ گروہ نے کہ جڑے اپنے آپ کو اسلام دے وچ سمجھتے ہیں لیکن مسلمانہ نو واجب القتل سمجھتے ہیں اور مسلمانہ نو قتل بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو ایسے مسلمان وہ تھوڑے جب بھی اسلام تو باہر نے یا زیادہ باہر نے، سمجھ لو کہ انہاں اپنے گلے وچوں اسلام دا توق اتار دیتا ہے۔ اور اگلا گناہ بخاری شریف سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے مسلمان نو گالی دینا فسق ہے تے انہوں قتل کرنا کفر ہے۔ گل گل نال گالی ہاسے مزاق چی اسی مسلمان ایک دوسرے نو ماں بہن دیاں گالا کٹ جانے۔ اور ایک حدیث چاہتا ہے گالی دینا منافق دی علامت،
صبح تو لے کے شام تک اسی ذرا جائزہ لئیے نہ چاہتے ہیں بھی درجنوں گالیاں ساڑھے منہ سے نکل جاندی اور مسلمان نو گالی دینا فسق اور پھر قتل کرنا کبیرہ گناہ اور اگلا گناہ صحیح بخاری سے روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میں محمد تے جان بجھ کے جھوٹ بولیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لوے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایویں کہہ دینا جی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس واسطے محدثین نے بہت بڑا کام کیتا ہے لکھاں حدیثاں اکٹھا کیتا اور پھر انہوں نے کیٹیگریاں بنائیاں من کیڑیاں نے سچیاں کیڑیاں نے جھوٹیاں کیڑیاں نے صحاح ستہ حدیث دیاں 6 کتاباں مسلم بخاری مسند احمد موطا امام مالک اور دیگر حدیث دیاں کتاباں محدثین نے لکھیاں اور انہاں چ وضاحت کی تھی کہ کیڑیاں کیڑیاں حدیثاں صحیح نے حسن نے قابل عمل نے لیکن امت دے وچ بہت ساری حدیثیں ایسیاں بیان کیتیاں جاندیاں نے جڑیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال منسوب نے لیکن حقیقت جو نبی دی بات نہیں ہے تو صحیح بخاری چ روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میں محمد دے نال جھوٹ باندھ کے جھوٹ بول کے لوگاں دے نال بات کردا ہے اس شخص دا ٹھکانہ جہنم بن جاندا ہے بڑے بڑے علماء کرام پگڑیاں والے ضعیف کمزور من کڑت جھوٹیاں روایتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان کرتے عوام نو نہیں پتہ لیکن اللہ نو تے پتہ ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی حدیث منسوب کر کے جندہ آپ دے نال تعلق نہیں بات کرنا کبیرہ گناہ ہے صحیح مسلم سے روایت ہے اگلا کبیرہ گناہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی لعنت اس چور تے جیڑا معمولی چیز انڈا چراندا ہے انڈے دی کی حیثیت ہے کنی قیمت ہونی 30 روپے دا آج کل ہوئے گا انہیں جڑا 30 روپے دی بھی چوری کردا ہے اللہ دی لعنت اس چور تے جڑا کسے دا انڈا چراندا ہے پھر اس دا ہاتھ کٹ دیتا جاندا ہے یعنی چوری عام جی گل ہے سمجھنے ہیں کسے دا جتا چرا لیا کسے دا کپڑا کسے دی کوئی چیز روز مرتبہ برا دیاں برتنے والیاں چیزاں کھانا والیاں چیزاں بغیر پوچھے دسے سی اٹھا لینے اور اللہ دے نبی نے لعنت فرمائی ایسے چور تھے کٹیا تو کٹیا کٹ تو کٹ قیمت انڈے دیے انڈا چوری کرنے والا بندہ ایک کتنا کبیرہ گناہ ہے تو بڑیاں بڑیاں چوریاں وہ کس زمرے چاونی تو چوری کرنا وہ چاہے چھوٹی تو چھوٹی ہوئے چاہے بڑی تو بڑی ہوئے کبیرہ گناہ ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی لعنت اس شخص تے جڑا کسے جاندار نو ظلم دا نشانہ بنا دے وہ جانور ہے وہ انسان ہے کسے جاندار تے ظلم کر دے
پھر ایک حدیث چاہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے ہاتھ اور زبان تو دوسرے مسلمان نو محفوظ نہیں کرتا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. بندہ میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں. آپ نے فرمایا کوئی مسلمان اپنے ہاتھ نال کسے مسلمان نو تکلیف دیندا ہے بندہ میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں. اچھا بظاہر ہے چھوٹے چھوٹے وہ ہاتھ نال قلم نال کسی دا حق مار لیندے قلم نال لکھ کے یا وہ تفا مکی کر کے یا جناب کوئی انہوں زخمی کر کے یا اندر تے حملہ کر کے کسی بھی طریقے نال نقصان پہنچا دا. صحیح مسلم روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی لعنت اس بدتی تے اللہ دی لعنت اس بندے تے جڑا بدعتی نو پناہ دیندا ہے. بدعتی کون دین چ نئی چیز ایجاد کی تھی جندہ نہ نبی نال تعلق نہ قرآن نال تعلق اور انہوں دین بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا گیا انہوں بدعت کے اندر. اور بدعتی کتنا بڑا اللہ دے ہاں مجرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے تے لعنت ہے جڑا بدعتی نو پناہ دیندا ہے. اسی بھی دیکھ لیے کہ کنہ کو اسی نئی ایجاد کرنے والے بدعتی لوگ انہاں دے نال محبت اور پینگا بڑھانے اور انہوں تبلیغ بھی نہیں کرتے دستے بھی نہیں کیا دین ہے. اگلی حدیث صحیح مسلم روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی لعنت اس بندے تے جڑا غیر اللہ دے نام تے ذبح کردا ہے. کوئی کٹا بچہ کوئی بکرا چھترا کوئی مرغا غیر اللہ دے نام تے ذبح. تسی دیکھتے ہو مزاراں تے چڑھاوے چڑھائے جاندے بہت سارے لوگ ہوتے بھی آج نہ فلانے بابے دے نام تے ذبح ہو رہے غیر اللہ دے نام تے ذبح حرام اور بہت بڑا شرک ہے کبیرہ گناہ ہے. مسلمانہ بہت بڑا طبقہ غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرتا ہے. اللہ دے نام تے کیے اے اللہ اے تیرے نام تے بسم اللہ اللہ اکبر اور اندے تے ذبح آج کل بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پڑھا جاتا ہے ذبح کیتا جاتا ہے لیکن پیچھے ایک سوچ ہے وہ سوچ شرکی ہے کہ اے جناب چڑھاوا اے فلانے دے نام دے کبیرہ گناہ. صحیح بخاری دی روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے باپ تو علاوہ کسی اور نو اپنا باپ بنا لیا کسی غلام نے اپنے مالک نو چھڑ کے کسی اور نو اپنا مالک بنا لیا تو اس بندے تے اللہ دی بھی فرشتیاں دی اور تمام لوگاں دی لعنت ہوئے. کیڑا بندہ جڑا اپنا باپ بدل لیندہ ہے. اچھا ساڑھے ہاں بچہ پیدا ہویا دوسرے بھائی کو بیٹا نہیں ہے چلو جی ولدیت دے خانے کنا نام رکھ دیتا جاندہ ہے چاچے دا حالانکہ انہا باپ نہیں بچہ اس دا جس دا باپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا باپ کسی اور نو بنا لیا اس بندے تے اللہ دی
فرشتیاں دی اور تمام لوگوں دی لعنت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جڑا اپنے مالک اور آقا نو چھڈ کے کسی ہور دے کول چلا جاندا، اندے وچ پہلے دور دے وچ تے غلام سن، اج دے دور دے وچ کوئی بندہ ملازم ہے، کسی کول کم کردا ہے، اندے کول ایڈوانس لے 3-3 4-4 5-5 لاکھ۔ پچھلے جمعے نا میں عارف والے سے اتنے ساڈے کول ایک پنچایت آئی، گجرالے تو پائی آئے، کہنے لگے جی قبولے دے علاقے 4 بندے نے 25 لاکھ روپے ایڈوانس ساڈے کو لیا ہے، اسی انہوں نے ملازم رکھیا سی ڈنگراں واسطے، وہ 25 لاکھ لے کے بھجے۔ اچھا ایڈوانس انہوں لے کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے غلام تے نوکر تے لعنت اللہ دی فرشتیاں دی تمام لوگاں دی جیڑا اپنے مالک نو چھڈ کے کسے ہور نو اپنا مالک بنا لیندا ہے۔ یہ عام ہے نا بیماری، اتھوں ایڈوانس لیا، پٹھے دی لیبر ہے، اس پٹھے کو لے لیا، اگلے پٹھے جناب پھر لے لیا، پھر اگلے پٹھے چلے گئے۔ اگلا کبیرہ گناہ بہت ہی اہم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت ہے، جس شخص نے کسی دی زمین دی حد بندی نو بدلیا، اس بندے تے اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہے۔ حد بندی کی کسی دی زمین دبا لینا، نہیں میری حد اتنے ان دی اتنے بند ہی نہیں۔ ایک حدیث چاہتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی دی ایک بالشت زمین تے قبضہ کر لیا، اللہ کل قیامت والے دن 7 زمینہ دا توق ان دے سر تے رکھ دے وے گا۔ تینوں زمین نال بڑی محبت، اے 7 زمینہ تیریاں نے۔ اسی مکان بنانا ہوئے نا تے نیاں تے رولا پا لینے، ساڑھے ہمسائے نے جناب میری دیوار ادھر بند، کوشش ساڑھی ہوندی کوئی انچ 2 انچ انہاں دی جگہ لے ہی لئیے۔ کتنا کبیرہ گناہ ہے کہ جس بندے نے حد بندی بدلی، اس بندے تے اللہ دی لعنت تے پھٹکار ہے۔ یا پھر اسی کسی تے زمین نہیں لیندے، کسی شخص دی اسی بازار دی زمین پا لیندے، کوئی فٹ 2 فٹ باہر کٹ لے۔ اچھا یہ کی جننے لوگوں نے اتھو گزرنے وہ سارا دا حق انہیں لے رہے، تے کل قیامت والے دن سب نو جب تک وہ نیکیاں نہیں نہ دے گا، اگر اندھے کو نیکیاں نہیں تو انہوں نے گناہ اپنے کھاتے نہ لکھے گا، اندھی جان نہیں چھٹنی۔ اتنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ دیکھو نا عدالتاں کچہریاں تھانے اکثر کیس زمینہ دے نہیں، ایک دوسرے دی زمینہ دبا لیندے نے۔ تو صحیح مسلم دی روایت ہے، جس شخص نے کسی دی زمین تے قبضہ کر لیا، حد بندی بدل لئی، اس بندے تے اللہ دی فرشتیاں دی لعنت تے پھٹکار ہے۔ اچھا یہ بھی گناہ بڑا ساڑھے معاشرے عام ہے۔ اور اگلا گناہ غیبت کرنے، اے نہ اسی مسجد چ غیبت کرنا چھڑنے، نہ اسی باہر دکان تے چھڑنے، نہ اسی گھراں چ چھڑنے، عام گناہ ہے۔ اور اندے چ دیندار بھی تے دنیا دار سارے شامل۔ قرآن کی کہندا ہے سورہ حجرات، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں تہاڈے وچوں کوئی ایک دوسرے دی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ
لحم اخی کیا تسی پسند کر دے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھرا دا گوشت کھاؤ؟ کوئی غیبت کردا ہے؟ وہ غیبت نہیں کر رہا، وہ اپنے بھرا دا مرے ہوئے دا کچا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت عام ہے۔ غیبت ہے کی؟ ایک بندہ موجود نہیں، میں ان کی برائی بیان کر، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اندر تو برائی موجود ہے پھر بھی بیان نہ کریے؟ آپ نے فرمایا برائی ہے پھر بیان کرتے ہو یہی تو غیبت ہے، جے برائی نہیں پھر بیان کرتے ہو کی ہے بہتان ہے، اور بہتان دی سزا دنیا تے 80 گھوڑیا۔ کبیرہ گناہ غیبت۔ اور اگلا گناہ ترمذی شریف حدیث، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب دی وجہ دے نال 10 بندیاں تے اللہ نے لعنت کیتی۔ شراب کتنا کبیرہ گناہ ہے؟ 10 بندے، انہیں اندر سنتے جائے جی کڑے کڑے 10 بندے نے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 شراب بناون والا، اس بندے تے لعنت۔ نمبر 2 شراب بنواون والا، اس بندے تے لعنت۔ نمبر 3 شراب پین والا، اس بندے تے لعنت۔ نمبر 4 شراب اٹھا کے لجان والا، انہیں پیتی نہیں معاونت کیتی، شراب اٹھا کے لے جان والا، اس بندے تے لعنت۔ شراب منگواون والا، شراب منگواون والا، اس بندے تے لعنت۔ شراب پلان والا، اس بندے تے لعنت۔ یعنی بھر کے پھڑا دیتی لے یار پی لے۔ شراب بیچن والے تے لعنت، اور کمائی شراب دی کمائی کھان والے تے لعنت۔ اور 9واں جس واسطے جس بندے دے واسطے شراب خریدی جائیں اس بندے تے لعنت، اور خریدنے والا اس بندے تے لعنت۔ 10 بندے، 10 بندیاں دی وجہ دے نال، شراب دی وجہ دے نال اللہ نے 10 شراب دے وچ حصے دار بننے والے انہاں لوگاں تے لعنت فرمائی۔ یعنی کوئی بندہ کہندا یار میں کوئی پینا، اندے گھر کمائی آندی، وہ کہندا یار آ لئی جائیں یار فلانے نو تحفہ دے دی، اسی لے جانے، اسی کہنے اسی کوئی پیتی، ٹھیک ہے نا؟ تو 10 بندے نے شراب دی وجہ تو اللہ نے انہوں تے لعنت فرمائی۔ اگلا گناہ چہرے تے نقش و نگار۔ اللہ نے بڑا سونا چہرہ بنایا ہے، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنے چہرے تے نقش و نگار کالے پیلے بنا لیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چہرے نو اپنی جلد نو گودنے والے اور نقش و نگار بنانے والے تے والیاں تے لعنت۔ اے گردن تے چہرے تے نقش و نگار بنائے نے کالے، ایسی عورتوں دے بھی ایسے مردوں دے بھی اللہ نے لعنت فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اور صحیح بخاری سے ایک اور روایت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے دے بال اور حسن واسطے دنداں دے وچ خلا پیدا کرنے والیاں تے لعنت۔ چہرے تو بال اکھاڑ دے اور حسن خوبصورت دند نظر آون وچ فاصلہ پیدا کرنا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور اگلا گناہ صحیح بخاری سے روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے مرد یا جیڑیاں عورتاں مصنوعی وال لگوا دے نے،
مرد اور عورتیں مصنوعی وال یعنی وگ وغیرہ مصنوعی بال لگواون والے مرد تے عورتاں تے پیارے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے۔ دیکھ لو کیسے کیسے گناہ نے جنہوں اسی گناہ سمجھتے نہیں، اور نبی نے انہوں کبیرہ گناہ کیا ہے۔ اگلا گناہ ابھی صحیح بخاری دی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتاں اور مرد ایک دوسرے دی مشابہت اختیار کرنے والے، جیڑیاں عورتاں مرداں دی مشابہت اختیار کردیاں نے اور جیڑے مرد عورتاں دی مشابہت اختیار کردے نے، ایسے مرد تے عورتاں تے اللہ دی لعنت۔ یعنی مرد عورت دی مشابہت اختیار آج کل کر رہے اور عورتاں مردہ دی مشابہت اختیار کر رہی، ایسے مرد اور عورتاں تھے اللہ دی لعنت اور پھٹکار۔ اور اگلا گناہ قبراں تے سجدہ کر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا، اللہ نے یہود و نصارہ تے لعنت فرمائی، اور میری امت دے لوگ میں انہوں نے خبردار کرنا کہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناون۔ اللہ نے اپنے نبی دی دعا سنی اور آج تک کسی نے اتھے ضرورت نہیں ہوئی کہ اتھے جا کے سجدہ کرے۔ بڑے بڑے کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنا۔ اور اس برے صغیر پاک و ہند قبروں سے سجدہ عام ہے۔ تو یہ دیکھو کہ محکمہ اوقاف ہے نا، ان دے تحت پاکستان تقریباً 30,000 دربار اور گدیاں نے۔ ہر دربار تے تو جا کے دیکھو مسجدہ خالی، قبر تے لوگ سجدے کر رہے ہیں۔ روک دے ہون گے اتھوں علماء کرام، لیکن لوگ پھر بھی سجدے کر دیں، مسجدہ خالی اور قبروں سجدہ گاہ بنایا ہے، اور یہ شرک ہے۔ تو قبر تے سجدہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگلا کبیرہ گناہ صحیح مسلم دی روایت ہے، جیڑا شخص کسے مسافر نو پانی پلان تو انکار کر دے میں، اللہ ایسے مسلمان نو قیامت والے دن دردناک عذاب دے گا۔ پانی پلانا بہت بڑا اجر ہے، پانی تو روک لینا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ مسافر ہے، انہیں کہ یار پانی پلا دے، میں کہندے کپڑے گندے نے، غریب ہے، میں انکار کر دیتا نہیں پانی پلایا۔ تو صحیح مسلم دی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص نو جڑا کسے مسافر نو پانی پلان تو انکار کر دیں، اللہ اس مسافر نو پانی نہ پلان والے نو اللہ دردناک عذاب دے گا۔ کوئی پانی منگے بڑا بڑا صدقہ جاری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں ایویں نہیں وقف کیتا سی، اور اج بھی وہ چل رہے، اج بھی وہ اجر سمیٹ رہے۔ اور اگلا کبیرہ گناہ یہ بھی ساڈے چام ہے، بالخصوص شہراں چ گناہ عام ہے۔ صحیح مسلم دی روایت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹیاں قسماں کھا کے کوئی تاجر اپنا مال ویچن والا قیامت والے دن اللہ دیاں سخت عذاب چ گرفتار ہو جائے گا۔
اللہ دی قسم اعمال اینے دا میں تینوں اینے دا دے رہا جھوٹیاں قسم جھوٹیاں قسم کھان والا تاجر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دے سخت عذاب وچ گرفتار کیتا جائے گا۔ ایسے دیکھیے یار مال تے اسی بھی بیچنے دکاندار گاہک اللہ بھیج دے یعنی رزق اللہ بھیج دے نہیں لوے گا کہ اللہ کسی اور نو بھیج دے گا۔ قسمہ اٹھا کے جائز طریقے نال تسی اپنا مال نجائز کیوں بنا دے اور گل گل نال قسم دیہڑی 100 گاہک آ گیا 100 گاہک نال ہی قسم کھا کے جھوٹ بولنا اپنی روزی نو حرام بنانا۔ اگلا گناہ صحیح مسلم دی روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تکبر دے نال اپنی شلوار یا اپنی تہبند اپنے گٹیاں تو نیچا رکھ دے اللہ اتنا جتنے جتنے گھٹنیاں تے کپڑا آئے گا اللہ اتنے گھٹنیاں نو قیامت والے دن عذاب دے گا۔ اسی کہنے جی اسی کہڑا تکبر دی وجہ تو رکھنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص نو کیا یار اپنی تہبند اچھی کر ٹکنا تو تھلے لٹک رہی کہنے لگا جی میں کہڑا تکبر کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے گھٹنیاں تو نیچے کر لینا ہی تکبر شروع ہو جاتا ہے۔ گھٹنیاں تو نیچے شلوار پینٹ تہبند نیچے کرنا ہی تکبر گنا جاتا اللہ دے۔ ہر مسلمان کسی نے کہی یار ٹکنا تو اوپر کر لو 100 گل کرے گا۔ یہ حدیث ہے کہ جیڑا بندہ تکبر دی بناتے تہبند شلوار اپنی چادر نیچے لٹکان دائیں قیامت والے دن عذاب دا سبب یہ چیزاں بن جان گیاں۔ تو یہ کبیرہ گناہ نے جڑے میں بیان کر رہے ہیں جڑے اسی روزمرہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ باقی کبیرہ گناہ آئندہ انشاءاللہ جمعے دے اندر بیان کیتے جان گے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنے اور سنایا اس عمل دی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔